اللہ پاک کا ذکر کرنے والا جانور۔ سوال، سنا ہے مینڈک کے ذریعے فرعونیوں کو عذاب دیا گیا تھا، تو کیا اس سے پہلے مینڈک روئے زمین پر موجود نہیں تھے؟ جواب، جب فرعونیوں کو عذاب دیا گیا تھا تو مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے اور بیٹھنے کی جگہوں پر بھی مینڈک آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ تنگ آ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مینڈکوں کو قتل مت کرو، کیونکہ جب یہ اس آگ کے پاس سے گزرے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے منہ میں پانی بھر کر اس پر چھڑکا تھا۔ مینڈک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کو مت مارو۔ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو مینڈک خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک کہاوت بھی ہے، برساتی مینڈک۔ یاد رہے، مینڈک کھانا حرام ہے۔ کتوں کی لڑائی کروانا کیسا؟ سوال، کتوں کی لڑائی کروانا کیسا ہے؟ جواب، کتے لڑانا ناجائز ہے۔ جو لوگ کتے لڑاتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں۔ یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان کے 22 حروف کی نسبت سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کے لیے 22 نیتیں اور احتیاطیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ 2 مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 1، رضا الہی کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہر حال میں شریعت و سنت کا دامن تھامے رہوں گا۔ نمبر 3، قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کروں گا۔ نمبر 4، کوئی لاکھ بدسلوکی کرے مگر اظہار غصہ۔ اور نمبر 5، بد اخلاقی سے پرہیز کر کے دعوت اسلامی کی ناموس و عزت کی حفاظت کروں گا۔ نمبر 6، قربانی کی کھالوں کے سبب لاکھ مصروفیت ہوئی، بلا عذر شرعی کسی بھی نماز کی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کروں گا۔ نمبر 7، پاک لباس مع امامہ شریف اور تہبند شاپر وغیرہ میں ڈال کر نمازوں کے لیے ساتھ رکھوں گا، حسب ضرورت بستے وغیرہ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی خاص تاکید ہے کیونکہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون نجاست غلیظہ اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور کھالیں جمع کرنے والے کا اپنے کپڑے پاک رکھنا انتہائی دشوار ہے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 389 پر ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف یعنی اس حکم شریعت کو ہلکا جان کر ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہوا، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ نمبر 8، مسجد، گھر، مکتب اور مدرسے وغیرہ کی دریوں، چٹائیوں، کارپیٹ اور دیگر چیزیں خون آلود ہونے سے بچاؤں گا۔ وضو خانے کے گیلے فرش یا پائیدان وغیرہ پر بھی خون آلود پاؤں سمیت جانے سے بچنے اور وضو کرتے ہوئے خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نجاست کی آلودگی اور ناپاک پانی کے چھینٹوں سے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ناپاک کر ڈالنے کا احتمال رہے گا۔ نمبر 9، خون آلود بدبودار کپڑوں سمیت مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ بدبو نہ بھی آتی ہو تب بھی ناپاک بدن یا کپڑا یا چیز مسجد میں لے جانا منع ہے۔ زخم، پھوڑے کپڑے، امامے، چادر، بدن یا ہاتھ منہ وغیرہ سے بدبو آتی ہو تو تب بھی مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ نیچے سے 1217 پر ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی سلگانا حرام،
حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بدبو بہت خفیف یعنی ہلکی ہے۔ نمبر 10، قلم، رسید بک، پیڈ، گلاس، چائے کے پیالے وغیرہ پاک چیزوں کو ناپاک خون نہیں لگنے دوں گا۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 585 پر ہے۔ پاک چیز کو بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا حرام ہے۔ 11، جو دوسرے ادارے کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہوگا اس کو بد عہدی کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سارا ہی سال متوجہ رہیے اور خود ہی پہل کر کے کھال بک کروا کر رکھیے۔ 12، اپنی طے شدہ کھال اگر کسی سنی ادارے کا آدمی لینے نہیں پہنچا، یا 13، غلطی سے میرے پاس آ گئی تو بنیت ثواب ادھر دے آؤں گا۔ 14، جو کھال دے گا ہو سکا تو اس کو مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ یا پمفلٹ تحفتاً پیش کروں گا۔ 15، نیز اس کو شکریہ جزاک اللہ کہوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ 16، کھال دینے والے پر انفرادی کوشش کر کے اس کو سنتوں بر اجتماع۔ اور 17، مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ 18، بعد میں بھی اس سے رابطہ رکھ کر کھال دینے کے احسان کے بدلے میں اسے دینی ماحول میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر 19، وہ مدنی ماحول میں ہوا تو اسے مدنی قافلے کا مسافر، یا 20، نیک اعمال کا عامل بناؤں گا، یا 21، کوئی نہ کوئی مزید کوشش کروں گا۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ بعد میں وقت نکال کر کھال دینے والوں کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائیں۔ نیز ان سب محسنین کو علاقائی سطح پر یا جس طرح مناسب ہو اکٹھا کر کے مختصراً نیکی کی دعوت اور لنگر رسائل وغیرہ تقسیم فرمائیں۔ رسائل کی دعوت اسلامی کے چندے سے نہیں، جدا گانہ ترکیب کرنی ہوگی۔ 22، دور و نزدیک جہاں سے بھی کھال اٹھانے یا بستہ یا کوئی سا کام سنبھالنے کا ذمہ دار اسلامی بھائی حکم فرمائیں گے، بلا رد و قد اطاعت کروں گا۔ یہ نیتیں بہت کم ہیں، علم نیت سے آشنا مزید بہت ساری نیتیں نکال سکتا ہے۔ ایک اہم شرعی مسئلہ، ہمیشہ قربانی کی کھالیں اور نفلی عطیات کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں، اس نیت سے عنایت فرمایا کریں، کیونکہ اگر مخصوص کر کے دیا، مثلا کہا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے ہے، تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا۔ لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دیا کرے کہ ہمارے یہاں مثلا دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں، آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے تاکہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے۔ یاد رہے چندہ دینے والا ہاں کرے اور وہ چندے یا کھال وغیرہ کا اصل مالک ہو تو ہی اجازت مانی جائے گی، لہذا چندہ یا کھال پیش کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ اگر کسی اور کا نام بتائے تو اب اس کا ہاں کرنا مفید نہ ہوگا، اصل مالک سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کرے۔ زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے سے کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔